الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن العظيم والفرقان الحميد وفي خطابك القديم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان صدق الله وقال الله تعالى في شان عظمة نبيه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم صلوا عليه صلاة وسلاما عليك يا سيدي یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ رب العزت کی دی ہوئی توفیق سے اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وبارک وسلم کی صدقہ و فعل میں آج ہماری آپ کی 21 تراویح مکمل ہو گئی اور 20 روزے اللہ کی توفیق سے مکمل ہو گئے۔ کلام اللہ شریف میں سے الحمدللہ آج کے دن اللہ پاک کی توفیق سے 27 پارے مکمل ہو گئے۔ آج چونکہ 20 تاریخ ہے اور تاریخ اسلام میں آج کا دن بڑا عظیم الشان اور اللہ کے حبیب دانہ غیوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کے لیے اور آپ کے ذریعے سے تمام مسلمانوں کے لیے بہت خوشی کا دن ہے آج۔ اس لیے خوشی کا دن ہے آج کا کہ یہ دن تقریباً 8 سال ہجرت کے 8 سال کے بعد اللہ کے حبیب علیہ السلام کی زندگی میں بڑا خوشی اور فرحت اور مسرت کے ساتھ نمودار۔ ویسے تو حضور کی زندگی میں ہر دن خوشی کا دن ہے کیونکہ حضور تو حضور ہے اور وہ ہمیشہ اللہ کے محبوب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہوں میں ہمیشہ اللہ رب العزت کا جلوہ رہتا ہے۔ لیکن دنیاوی اعتبار سے بھی جب کوئی چیز بڑی چیز فتح ہوتی ہے تو ظاہر بات ہے اس کی خوشیاں زیادہ ہوتی ہیں۔ 8 تاریخ ہجری 8 ہجری اللہ کے حبیب علیہ السلام کی ہجرت کرنے کے 8 سال کے بعد اور صلح حدیبیہ سے 2 سال بعد اللہ کے حبیب علیہ السلام جب مکہ مکرمہ سے ہجرت فرما کر کے مدینہ شریف گئے تھے تو وہ دن جو ہجرت کی رات تھی ظاہری طور پر اللہ کے حبیب علیہ السلام کے لیے بڑی سخت رات تھی۔ ظاہر بات ہے کسی کو بھی اس کے وطن سے جب کھلا وطن کیا جاتا ہے اس کی بستی سے اس کے بستی والے اسے نکال دیں اس کا گھر بار سب کچھ چھوٹ جائے تو ظاہر بات ہے اس سے بڑی تکلیف اس کے لیے کیا ہوگی۔ اور پھر مکہ جیسا شہر، خانہ کعبہ جیسا اللہ کا عظیم گھر، یہ ساری چیزیں چھوٹ گئی۔ وہ اس دن بڑا سخت تھا لیکن اللہ رب العزت کی کہتے ہیں نا محاورہ بولا جاتا ہے کہ اللہ کی لاٹھی میں آواز نہیں ہوتی، جب اس کی پکڑ آتی ہے تو پھر کوئی نہیں ہوتا۔ حضور جب ہجرت فرما کے مدینہ شریف کے لیے روانہ ہوئے تو حضور کا جو لشکر تھا حضور کے جو ساتھ میں تھے، ایک حضور تھے اور ایک ابو بکر رضی اللہ عنہ، 2 لوگ۔ تاریخ اسلام کا یہ عظیم الشان باب پوری دنیا اسے سیلیبریٹ کرتی ہے اور یاد کرتی ہے کہ اللہ کے حبیب علیہ السلام وہ دن بھی تھا کہ جب 6 سال کے بعد ہجرت کی اللہ کے حبیب علیہ السلام نے چاہا کہ ہم کعبے کا طواف کریں، عمرہ کریں تو حضور اپنے جان نثار کو لے کر کے تشریف لائے مدینہ شریف سے مکہ۔
تو مکہ کے کافروں کو یہ معلوم ہوا کہ شاید کہ کسی حملے کے لیے یا کسی اٹیک کرنے کے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لشکر کے ساتھ ہیں، لہذا ان کے پاس پاور تھا، اور اسی پاور کی وجہ سے جو ہے انہوں نے اللہ کے حبیب علیہ السلام کو بیچ راستے میں روک دیا۔ اس راستے کا نام، جس مقام پر روکا تھا، اس کا نام مقام حدیبیہ ہے، اور اسے صلح حدیبیہ بھی کہتے ہیں۔ حدیبیہ ایک پہاڑ کا نام ہے، وہاں صلح ہوئی تھی بیٹھ کر کے، تو اس کا نام صلح حدیبیہ۔ تو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے یہ جو قرآن مجید میں پرسوں تلاوت میں گزرا تھا 26ویں پارے میں سورہ الفتح ہے نا، انا فتحنا لک فتحا مبینا، یہ کتنا خوبصورت الفاظ ہیں، کتنی پیاری آیات دیکھیے کہ کس شان کے ساتھ اللہ نے اپنے محبوب پر نازل فرمائی۔ انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا والذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما۔ اور یہ جو آپ کے ساتھ ہیں، لِيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ویکفر عنہم سیئاتہم وکان ذلک عند اللہ فوزا عظیما۔ یہ پوری صورت ہے، یہ پوری صورت فتح مکہ پر، جب اللہ رب العزت نے مکہ فتح فرما دیا حضور کے ذریعے، اور مکہ فتح ہو گیا، اور کعبے کی چھت پر اسلام کے جھنڈے کو لہرا دیا، تو اس فتح کی خوشی میں اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کی یہ بشارت عطا فرمائی، اور اس خوشی میں پوری سورہ الفتح نازل فرمائی، سورۃ الفتح نازل فرمائی۔ اس میں ایک بات میں کر دوں، اس کے بعد پھر کافی فتح مکہ میں انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما۔ یہاں پر کچھ لوگوں نے نادانی میں، گمراہی میں، اور اللہ کے حبیب علیہ السلام کی دشمنی میں، اور آقا علیہ السلام کی بغض و عناد کی وجہ سے ایسا ترجمہ کیا جس کے ظاہری لفظ یہ ہیں لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ۔ اے محبوب، اللہ رب العزت نے آپ کے اگلے اور پچھلے گناہوں کو معاف فرمایا۔ یہ سبحان اللہ کہنے کی بات ہے، یہ معاذ اللہ کہنے کی بات ہے۔ کیا ہے؟ معاذ اللہ۔ یہ ترجمہ کیا مولوی اشرف علی تھانوی نے کیا، یہ ترجمہ وہابی دیوبندیوں کا ہے، سلفیوں کا ترجمہ، یہ ظاہری لفظ ہے، یہی ہے ان کے عقیدے کے کفر کی بنیاد، جس کی وجہ سے تمام وہابیت کفر کی دلدل میں پھنسی ہوئی ہے۔ لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک، کہا یہ جو لام ہے لیغفر لک اللہ، اس کا معنی یہ ہوا کہ اللہ رب العزت نے آپ کے پچھلے بھی گناہ معاف کر دیے، اگلے بھی گناہ معاف کر دیے۔ محبوب کوئی گناہ گار ہوتا ہے؟ ہمارا اہل سنت والجماعت کے عقیدے میں تو یہ ہے کہ مصطفیٰ تو مصطفیٰ ہے، تمام انبیاء کرام کو اللہ نے گناہوں سے پاک فرمایا، معصوم عن الخطا۔ کیا ہے؟ معصوم عن الخطا۔ اب آئیے اہل سنت والجماعت کے عقیدے میں قربان جاؤ اس بریلی والے امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ پر، جس نے اس امت پر اتنا بڑا احسان فرمایا، اور ایسے بند باندھ کر کے ہمارے عقیدے اور ایمان کی ہمیشہ کے لیے حفاظت و سلامتی کیا ہے؟ امام احمد رضا فرماتے ہیں، مولوی صاحب جو آپ اس سے سمجھے اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ پاک نے آپ کے اگلے پچھلے گناہ معاف فرما دیے۔ فرمایا لام کبھی کبھی انسان کے کسی معنی کے اس کے اپنے ذات کے لیے آتا ہے، اور کبھی کبھی لام وسیلے کے لیے بھی آتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے جو آج آپ کو فتح مکہ عطا فرمائی، اس کی خوشخبری سناتے ہوئے رب فرماتا ہے میرے محبوب
بولو سبحان اللہ۔ قربان جاؤ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی پر کیا پیارا ترجمہ دیا۔ فرمایا مولوی صاحب اس کا ترجمہ یہ نہیں، یہ ترجمہ ہے لیغفر لک اللہ ما تقدم، میرے محبوب آپ کی وجہ سے آپ کی امت کے اگلے بھی گناہ معاف کر دیے، پچھلے بھی گناہ معاف کر دیے۔ حضور تو براء الورا ہے، کیا حضور تو براء الورا ہے۔ اس میں کئی تفسیریں ہیں، اس میں تفسیریں بہت ساری ہیں۔ اس میں بعض نے کہا صحابہ اکرام میں وہ جو تھے تو جو پہلے ایمان لے کر کے آئے تو ایمان لانے سے پہلے کے جو گناہ تھے وہ بھی معاف کر دیے، اور اس کے بعد کے جو گناہ ہوئے وہ بھی اللہ نے معاف کر دیے، اور فتح مکہ میں جو شریک ہوئے ان کے لیے خطاب ہوا خاص کہ میرے محبوب یہ جو آپ کے ساتھ آ جائے ہیں دیوانے، ان دیوانوں کے اللہ نے پچھلے بھی گناہ معاف کر دیے ہیں، اگلے بھی گناہ معاف کر دیے۔ یہ ترجمہ ہے۔ اب بولو سبحان اللہ۔ یہ ہے سبحان اللہ کے سنیے، تو اللہ پاک نے یہ بشارت عطا فرمائی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو 2 سال گزرے، 6 سال کے بعد ہجرت کے، تو حضور آئے عمرے کے لیے، تو لوگوں نے بیچ میں روک دیا حدیبیہ کے مقام پر، صلح حدیبیہ۔ تو وہاں پر اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا کہ ہمارا ارادہ جنگ کرنے کا نہیں ہے، اور ہم نہ ہتھیار لے کر کے آئے ہیں نہ جنگ کے ارادے سے آئے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان سے کہو کہ ہمیں اجازت دے دیں تاکہ ہم طواف کریں، عمرہ کریں، اور اس کے بعد ہم لوگ واپس چلے جائیں۔ تو مکہ کے کافروں نے کہا نہیں نہیں، ہم آپ کو اجازت دیں۔ مقام پر ٹھہرا دیا تو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے اپنی طرف سے اپنا سفیر، اپنا ایمبیسیڈر بنا کر کے حضرت عثمان غنی کو بھیجا، اور فرمایا تم جاؤ اور جانے کے بعد مکہ والوں سے بات کرو اور انہیں پیغام سناؤ کہ ہم نہ جنگ کے لیے آئے ہیں، جنگ کے ارادے سے۔ اب ہوا یہ کہ کسی نے جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ وہاں پہنچے مکہ، ابو سفیان بڑے بڑے سردار قریش سے بات ہوئی تو ان سے کہا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کس لیے آئے ہیں؟ تو انہوں نے کہا عثمان دیکھو تمہارے خاندان کو ہم جانتے ہیں اور تم بڑے سخی آدمی ہو، اور تمہارا ہمارا رشتہ بھی ہے اور خاندانی معاملات ہیں، تو ہم تمہیں اجازت دیتے ہیں کہ تم طواف کرو، تم طواف کرو۔ اللہ اکبر، یہ عشق ہوتا ہے، یہ جذبہ ہوتا ہے۔ کہا طواف کر لو، یہ ہے ہمارا شریف۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں محمد عربی کے بنا میرے طواف کس کام کا ہے؟ جب تک حضور طواف نہیں کریں گے تو میرا طواف کس کام کا طواف ہے؟ میں ایسا طواف نہیں کرتا ہوں جس میں حضور مصطفیٰ ساتھ ہیں، نبی کے ساتھ آئے ہیں مدینہ سے تو حضور ہی کے ساتھ طواف کریں گے، اکیلے طواف نہیں کر سکتے۔ ادھر عثمان نے طواف نہیں کیا، ادھر یہ خبر لشکر اسلام جو حدیبیہ میں تھا یہ خبر کسی نے پہنچا دی کہ معاذ اللہ ان لوگوں نے عثمان غنی کو اٹیک کر دیا ہے، عثمان غنی کو شہید کر دیا۔ تو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے ان سے فرمایا، تمام جو اس وقت صحابہ تھے، فرمایا ادھر آؤ، سب کو بلا کر کے حضور نے اپنا ہاتھ بڑھایا اور اپنے ہاتھ پر سب کا ہاتھ رکھوایا تو حضور نے فرمایا بیعت کر، کیا بیعت کر۔ اور جب انہوں نے کہا حضور عثمان غنی نہیں ہے تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا عثمان نہیں ہے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا سب تو اپنے اپنے ہاتھ پر بیعت کرو، اور حضور نے اپنا یہ والا ہاتھ اپنے ہاتھ پہ رکھا، فرمایا یہ میرا ہاتھ ہے، یہ عثمان کا ہاتھ ہے، میں اپنی عثمان کی بیعت اپنی طرف سے لے رہا ہوں۔ حضرت علی اور باقی صحابہ کہتے تھے کہ قربان جاؤں اس دست کریم پر کہ جس ہاتھ کو اللہ کے نبی نے عثمان کہا، کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے۔ تو اسی سورہ فتح میں فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم فانزل اللہ السکینۃ علیہم واثابہم فتحا قریبا۔ بشارت ملی تھی، یہ آیت صلح حدیبیہ میں نازل ہوئی، فرمایا میرے حبیب ان سے فرما دو جنہوں نے آج بیعت کی ہے، لقد رضی اللہ عن المؤمنین، ان تمام مومنوں سے اللہ راضی ہو گیا۔ کیوں راضی ہو گیا؟ اذ یبایعونک تحت الشجرہ، انہوں نے پیڑ کے نیچے بیٹھ کر آپ کے ہاتھ پر بیعت کی ہے۔ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واثابہم فتحا قریبا، اللہ جانتا ہے ان کے دلوں کے اندر کیا ہے، اور اللہ رب العزت انہیں سکون عطا فرمائے گا، اور فرمایا بس تھوڑا انتظار کرو، واثابہم فتحا قریبا، بہت قریب اللہ رب العزت تمہیں مکہ فتح کرا۔ بشارت بھی عطا فرمائے۔ یہ جی بیعت کا سلسلہ وہیں سے چل کے آیا ہے، صحابہ سے شروع ہوا اور یہ آج سلسلہ چلتا ہوا ہے۔ اور جب بیعت ہوئی نا، وہ بیعت
تو اللہ رب العزت نے جانتے ہو کیا فرمایا؟ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم. اے میرے محبوب، انہوں نے جو آپ کے ہاتھ پر بیعت کی ہے، یہ آپ کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی ہے. ید اللہ فوق ایدیہم، انہوں نے تو اللہ کے ہاتھ پر بیعت کی. پتہ یہ چلا کہ مصطفیٰ کے ہاتھ میں ہاتھ دینا خدا کے دست کریم میں ہاتھ دینا ہے. جو مصطفیٰ کا ہوا وہ خدا کا ہو گیا، اور جو نبی کا نہیں ہوا وہ خدا کا نہیں ہو سکتا ہے. اس سے یہ معلوم ہوا ید اللہ فوق ایدیہم، میرے محبوب جنہوں نے. اور ایسی آیات اس طرح کی ایک ہی جگہ نہیں ہے، بہت ساری جگہ ہیں، بہت ساری جگہ ہیں جہاں اللہ نے اپنے محبوب کے دست کریم کو اپنا دست کریم فرمایا اور اپنا دست قدرت فرمایا، اور اللہ نے نبی کے فعل کو اپنا فعل قرار دیا. نبی کچھ کرے تو اللہ فرماتا نہیں نہیں آپ نے نہیں کیا، میں نے کیا. کیا میں نے کیا؟ کیا کیا محبت ہے. نہیں فرمایا؟ وہ آیت کریمہ نہیں ہے وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی. میرے محبوب وہ جو کنکری پھینکی تھی آپ نے، وہ آپ نے نہیں پھینکی تھی، ولکن اللہ رمی، وہ تو اللہ نے پھینکی. اٹھائیں مصطفیٰ، دم کریں مصطفیٰ، پھینکیں مصطفیٰ، اور اللہ فرماتا نہیں نہیں آپ نے نہیں کیا، اللہ نے کیا. واہ کیا محبت ہے. پتہ یہ چلا کہ مصطفیٰ کا اٹھانا خدا کا اٹھانا ہے، نبی کا دم کرنا مصطفیٰ کا دم کرنا ہے، اور نبی کا پھینک دینا مصطفیٰ کا پھینک دینا ہے. ارے وہ رب ہو کر نبی کو ایسے توڑتا ہے، اور تم بندے ہو کر کے مصطفیٰ کو ایسے توڑتے ہو. توڑنے والوں کا عقیدہ، یہ عقیدے پر مت جانا، چھوڑنے والوں کے عقیدے پر جانا. اہل سنت والجماعت کا عقیدہ توڑنے والا نہیں، چھوڑنے والا ہے. میرے حضور مفتی اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، میرے حضور مفتی اعظم فرماتے ہیں کہ تمہارا مرتبہ کیا ہے یہ تو خدا ہی جانے، مگر یا رسول اللہ میں اس کے سوا کیا کہوں. مصطفیٰ تم ہو، مجتبیٰ تم ہو، جو کہوں اس سے سوا تم ہو. یا رسول اللہ حقیقت کیا ہے یہ تو آپ ہی جانتے ہیں، آپ کا رب ہی جانتا ہے. تو مکہ جی فتح ہونے کے لیے جب آیا تو اس میں یہ وعدہ ہوا صلح حدیبیہ پر. تو پھر آخرکار یہ ہوا کہ حضور نے فرمایا ٹھیک ہے ہم واپس چلے جاتے ہیں. تو واپس جانے کا ارادہ فرمایا. جانتے ہو کتنی تکلیف گزری ہوگی حضور کو جب واپس بھیجا ہوگا، وہ عمرہ نہیں کرنے دیا مکہ کے لوگوں نے، تو کتنی تکلیف گزری ہوگی. تکلیف گزری. تو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے جو ہے ارشاد فرمایا ٹھیک ہے جی وعدہ ہو گیا، اور حدیبیہ میں یہ بات اٹل ہو گئی، یہ فیصلہ ہو گیا کہ اب جو ہے اپنا قاصد انہوں نے بھیجا، اور 3 شرائط اس میں طے ہوئے. جو الائنس ہوا آپس میں، اتحاد ہوا، اس اتحاد میں 3 شرائط. ایک تو یہ ہوا کہ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اب 10 سال تک کوئی جنگ نہیں. لوگوں نے کہا 10 سال تک کوئی جنگ نہیں، لکھ دیا گیا. اس میں یہ 2 قبیلے تھے مکہ کے پاس میں رہنے والے ٹاؤن میں، ایک بنی بکر کا قبیلہ تھا اور ایک بنی خزاعہ کا قبیلہ تھا. تو یہ دونوں جو تھے، پہلے کیا ہوتا تھا کہ چھوٹے چھوٹے قبیلے بڑے بڑے قبیلوں کے ساتھ میں ان کے اثر میں رہتے تھے. تو ان کا یہ ہوتا تھا، آج بھی، آج ایسے سمجھیے آپ جیسے کہ ناٹو ہے، تو ناٹو میں بہت سارے کئی ممالک آتے ہیں، تو اس میں ناٹو میں سے ایک ملک پہ اٹیک کرنا یہ سمجھا جاتا کہ تمام ملکوں پر اٹیک کر دیا. ایسے ہی الائنس ہوتا تھا ان کا. تو ایک دوسرا حلف برداری کر لیتا تھا تو وہ اس کے زیر اثر ہو جاتے تھے. کوئی بھی حد مرد پریشانی ہوئی تو وہ بڑا جو طبقہ جس کے زیر اثر میں رہتے تھے وہ لوگ، تو وہ ان کی تیمارداری کرتا تھا. اگر بھوک مری پڑ جائے تو وہ ان کے لیے کھانے کا بھی انتظام کرتا تھا. اگر کسی سے اٹیک ہو جائے تو وہ اٹیک میں ان کا ساتھ دیتا تھا. تو وہ 2 قبیلوں کو اختیار دیا کہ آپ جس کے ساتھ چاہیں شریک ہو. تو بنی بکر کا جو قبیلہ تھا وہ تو مکہ کے کافروں کے ساتھ ہو گیا. بنی خزاعہ کا جو قبیلہ تھا اس نے اللہ کے حبیب علیہ السلام کی حمایت اختیار کی. وہ ان کے حلف میں آتے ہو گیا. یہ سارا معاملہ ہونے کے بعد صلح حدیبیہ کے موقع پر، اور اس کے بعد یہ فائل بننے کے بعد میں دونوں طرف سے لائنس ہو گیا. حضور مدینہ چلے گئے اور یہ واپس. 2 سال نہیں گزرے. 2 سال گزرنے سے پہلے بنی بکر کے قبیلے نے قریش کے ساتھ مل کر کے وہ جو اللہ کے حبیب علیہ السلام کا اعلان والا قبیلہ تھا بنی خزاعہ، اس پہ اٹیک کر دیا. تو جب اٹیک کر دیا
تو اب دیکھیے اس میں حضرت میمونہ ام المومنین فرماتی ہیں، ام المومنین صحیح بخاری کی حدیث ہے، حضرت ام المومنین حضرت میمونہ فرماتی ہے، ام المومنین فرماتی ہے اس دن حضور میرے گھر میں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرما رہے تھے، اور وضو کا پانی حضور کے ہاتھوں سے میں نے گرتے ہوئے زمین کی طرف دیکھا، اور اسی آشنا میں نے حضور کو یہ کہتے ہوئے دیکھا، لبیک انا حاضر، لبیک انا حاضر، لبیک انا حاضر۔ پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا نصرت نصرت نصرت۔ وہ کہتی ہے میں نے دیکھا کہ پتہ نہیں کس سے باتیں کر رہے حضور، اور کوئی سامنے بھی نہیں تھا۔ تو اللہ کے حبیب علیہ السلام سے انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ کون تھا جس سے آپ کہہ رہے تھے؟ تو حضور فرماتے ہیں غضب ہو گیا میمونہ، آج جو ہے بنی بکر کے قبیلے نے کفار مکہ کے ساتھ مل کر کے ہمارے حلیف بنی خزیمہ پر اٹیک کر دیا ہے، اور وہ وہاں سے مجھے پکار رہے تھے تو میں ان کی مدد کر رہا تھا، اور میں کھڑے ہو کر پکار آواز دے رہا تھا ہاں میں حاضر، ہاں میں حاضر۔ اب اس سے یہ جی بریلی کے مولانا کی بات نہیں ہے، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، اور روایت ام المومنین حضرت میمونہ کی ہے۔ اس سے یہ پتا چلا کہ رات کے اندھیرے میں مکہ کے دیوار سے کھڑے ہو کر کے بنی خزاعہ نے پکارا تو نبی نے لبیک لبیک کہہ کر کے جواب دیا۔ وہ نبی جو مکہ میں مدینہ میں رہ کر مکہ والوں کی پکار سن رہا ہے، اس نبی کے لیے دور و نزدیک کوئی معنی نہیں رکھتا، کوئی کہیں سے پکارے مصطفیٰ اس کی پکار سنتے ہیں۔ لبیک کا مطلب یہ ہوا میں حاضر ہوں۔ آج بھی کوئی دیوانہ اگر اس مسجد رضا سے پکارے تھا تو نبی کے گنبد سے یہی آواز آئے گی لبیک کا لبیک کا لبیک کا، اس لیے کہ ہم کسی مردہ نبی کے ماننے والے نہیں، ہم زندہ نبی کے ماننے والے ہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تو زندہ ہے اللہ، تو زندہ ہے اللہ میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ جب یہ ہوا تو وہ علیحدہ چھپ گیا۔ تو اب یہ مرضی مولا ہی تھی، اللہ کی مرضی یہ تھی۔ اس کے بعد جو ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ خبر ملی، اور اس کے بعد 40 جوان بنی خزاعہ کے بڑے بوڑھے مدینہ پہنچے، اور انہوں نے کہا کہ ہم تو آپ کے ساتھ میں ہیں تو آپ ہماری مدد کریں، ہمارے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی ہے، اور ہمارے 32 یا 33 جوانوں کو لوگوں نے شہید قتل کر دیا، اور رات کے اندھیرے میں سوتے ہوئے مارا، کوئی قیام میں تھا کوئی رکوع میں تھا، تب لوگوں نے اٹیک کر دیا، بچوں کو بھی نہیں چھوڑا۔ ہم نے جا کر کے حرم میں پناہ لی تو وہ حرم کا بھی پاس و لحاظ نہیں رکھا، اور ہماری گردنیں بڑی بے دردی کے ساتھ انہوں نے کاٹی۔ تو حضور نے ان کی یہ بات سنی، یہ عربی میں اشعار ہیں، ٹائم نہیں ہے میں پڑھ دیتا، تو وہ بڑے درد بھرے اشعار تھے۔ تو انہوں نے اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے میں آپ کے ساتھ ہوں۔ اس کے بعد اللہ کے حبیب علیہ السلام نے جنگ کی تیاری فرمائی، اور اتنی خفیہ طور سے تیاری فرمائی کہ کسی کو اس کی خبر نہیں۔ حضور نے فرمایا سب ہتھیار نکالو، سب نے اپنے ہتھیار نکالے، سواریاں تیار کر لیں، یہ نہیں پتہ چلا کہ کہاں کا اٹیک کرنا۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام جب مدینہ المنورہ سے 8 رمضان شریف کو نکلے، کتنے کو؟ 8 رمضان شریف، 8 رمضان شریف کو 8 ہجری میں اللہ کے حبیب علیہ السلام جب نکلے تو جانتے ہو کتنا بڑا لشکر تھا مصطفیٰ کے ساتھ؟ 10,000 دیوان مصطفیٰ کے ساتھ موجود، زور سے بولو سبحان اللہ۔ اور مکہ شریف سے قریب پہنچتے پہنچتے 12,000 کا لشکر جرار ہو گیا، لشکر اسلام 12,000۔ اب اندازہ کریں 12,000 اونٹ آپ راستے میں لگا دیں تو یہاں سے لے کے کوٹ کس تک پہنچ جائیں گے؟ اتنا لمبا لشکر اسلام 12,000۔ اس سے پہلے بہت ساری کوششیں میں نے سب چھوڑ دیا، بہت ساری کوششیں ابو سفیان وغیرہ نے کی، اور لوگوں نے کہا کوشش ہو جائے تو یہ صلح پھر سے ہو جائے اور کام بن جائے، کیونکہ انہیں اس وقت تک پتا چل گیا تھا کہ اسلام کی پاور کیا ہے، طاقت کیا ہے۔ بہت ساری جنگیں فتح ہو گئی تھیں اور اسلام کافی طاقتور ہو گیا تھا۔ اب اللہ کے حبیب علیہ السلام 12,000 کا لشکر اسلام لے کر کے مکہ المکرمہ کی طرف روانہ ہوئے، اور جب مکہ المکرمہ روانہ ہوئے تو اس سے پہلے میرے نبی نے ایک قاصد کو بھیجا، اور بھیجنے کے بعد فرمایا یا تو آپ یہ کریں کہ بنی خزاعہ کے جو جوان شہید ہوئے ان کے خون بہائیں، یعنی قصاص کا بدلہ قصاص آپ دیں، یا آپ یہ کریں کہ آپ جو ہے صلح کو توڑ دیں، جو صلح حدیبیہ کوئی کہتے ہیں ٹوٹ گئی، یا آپ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے بھی ان سے فرمایا یا آپ ایک کام اور کر سکتے ہیں
3 آپشن میرے مصطفیٰ نے دیے۔ تو انہوں نے کہا نہیں ہم تو نہیں کر سکتے، لیکن ایک بات کر سکتے ہیں کہ وہ جو ہم نے اعلان کیا تو وہ ختم کر دیں۔ یہ بات کہہ کے انہیں بڑا افسوس ہوا۔ ابو سفیان گئے اور جانے کے بعد انہوں نے مدینہ المنورہ میں جانے کے بعد یہ کوشش کی کہ میرا الائنس ہو جائے، نبی سے ملاقات ہو۔ تو اپنی سگی بیٹی ہے، نام ہے ام المومنین ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، سرکار کی جوزہ محترمہ ابو سفیان کی بیٹی ہے، اپنی بیٹی کے گھر پہنچا۔ اور پہنچنے کے بعد حضرت ابو سفیان فرماتے ہیں، یہ اس زمانے کی بات جب اسلام نہیں آیا، بعد میں تو مسلمان ہوئے، صحابی ہوئے۔ جب وہ پہنچے اپنے بیٹی کے گھر تو بستر بچھا ہوا تھا، اس بستر پر بیٹھنے کی کوشش کی تو سگی بیٹی نے بستر اٹھا کر کے رکھ دیا۔ اس نے کہا عجیب حیرت کی بات ہے، میں تیرا باپ نہیں ہوں؟ کہا باپ ضرور ہے۔ تو کہا بستر کیوں اٹھا دیا؟ فرمایا آپ نہیں جانتے اس پر نبی آخر الزمان تشریف فرما ہوتے ہیں، تو نجس ہے، تیرا جسم ابھی ناپاک ہے کفر کی بنیاد پر، اور یہ پاک محمد کا بستر ہے، پاک بستر پر ناپاک آدمی کو بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے۔ لو جی یہ ہے عقیدہ، ایسا ہوتا ہے اسلام۔ چچی کا بیٹا کوئی بات نہیں ہے، یہ عقیدہ نہیں ہوتا ہے بالکل عقیدہ یہ ہوتا سگا باپ بسترے مصطفیٰ پر بیٹھنے کی کوشش کی، ام المومنین ام حبیبہ نے اٹھا دیا، فرمایا نہیں باپ ہوگا تو مکہ میں، یہ محمد عربی کا بستر ہے، کفر کا تیرے دل میں چراغ جل رہا ہے، اس بستر پر نہیں بیٹھ سکتے۔ سگی بیٹی نے تصور کر سکتے ہیں آپ؟ یہ عقیدہ ہونا چاہیے۔ اٹھا دیا۔ اس کے بعد ابو بکر کے پاس انہوں نے سب کے پاس گئے۔ اس کے بعد ہوا یہ کہ وہ واپس نہت پہ واپس آ گئے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام جب اپنا لشکر لے کر کے لشکر اسلام لے کر کے داخل ہوئے تو ایک مقام ہے، اس مقام کا نام مرع الزہران۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا مرع الزہران پر کے اپنے خیمے لگائے، اور خیمے لگانے کے بعد حضور نے فرمایا ہر آدمی اپنا چولہا الگ جلائے۔ جب اپنا چولہا الگ جلانے کی باری آئی، کیوں؟ اس لیے کہ وہاں مکہ کی پہاڑیوں سے وہ مقام دکھتا تھا۔ حضور نے فرمایا جب اپنے چولہے الگ جلاؤ گے روشنی ہوگی، اور مکہ والے لوگ اپنی پہاڑیوں سے نظارہ دیکھیں گے تو وہ دہشت کے مارے گھبرا جائیں گے کہ جدھر دیکھتے ہیں محمد عربی کے غلام دکھائی دے، آگ ہی آگ دکھائی دے، ہر طرف نیا چولہا جلا ہوا تھا، روشنی تھی۔ اس کے بعد بہت سارے لوگ آئے اور اس کو دیکھ کر کے بہت سارے لوگ کلمہ پڑھ کے مسلمان بھی ہو گئے۔ کچھ رشتہ دار دوسروں کے تھے، انہوں نے سفارش کی کر دی، حضور نے معاف فرما دیا۔ اس کے بعد 4 راستے حضور نے بنائے اور 4 لشکر ترتیب دیے اور 4 سپہ سالار بنائے، اور سپہ سالار بنانے کے بعد فرمایا اس فوج کا جنرل یہ، اس کا جنرل یہ، 4 بنا کر کے حضور نے فرمایا 4 الگ الگ راستوں سے مکہ میں داخل ہونا۔ حضور نے فرمایا اپنے چچا عباس سے کہ چچا ابو سفیان سے کہو کہ وہ مکہ کے لوگوں کو لے کر کے ایسے راستے پہ کھڑا ہو جائے جہاں سے لشکر دکھایا۔ جب لشکر دکھایا اور اس راستے سے گزارا تو آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی، جدھر کو دیکھتے کہ سر ہی سر دکھائی دیتے۔ اس دن آ کر کے کیا ہوا، ایک صحابی ہیں جن کا نام حضرت سعد بن عبادہ ہے، یہ لشکر کے ایک جنرل تھے۔ انہوں نے جوش میں آ کر کہا الیوم یوم الملحمۃ الیوم تستحل الکعبہ، آج انتقام کا دن ہے، بدلہ لینے کا دن ہے۔ یہ جب جوش میں کہا تو لوگ گھبرا گئے، تو لوگوں نے آ کر کے حضور سے شکایت کی کہ آپ کے جنرل نے یہ کہہ دیا۔ حضور نے فرمایا انہیں بلایا، بلانے کے بعد دیکھو یہ ہے اسلام۔ لوگ کہتے ہیں اسلام دہشت گردی سے پھیلا، نہیں، اسلام کا آئینہ یہ ہے۔ جب یہ شعر انہوں نے پڑھا تو نبی نے فرمایا سعد کو بلا، حضرت سعد کو بلایا، اور اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا تم نہیں جانتے آج یوم الملحمہ نہیں ہے، بدلے کا دن نہیں ہے، بلکہ آج دن ہے الیوم یوم الرحمہ، تاکہ دنیا دیکھے گی کہ رحمت للعالمین کی رحمت کیسی ہوتی ہے۔ آج کسی کو قتل نہیں کیا جائے گا۔ حضور نے فرمایا آج مکہ فتح ہو رہا ہے تو دنیا کو دکھانا ہے کہ دنیا کا کوئی بادشاہ فتح نہیں کر رہا ہے، بلکہ امام الانبیاء کے غلاموں نے مکہ کو فتح کیا ہے۔ آج رحمت کا دن ہے، کیا ہے؟ رحمت کا دن ہے۔ لو جی کعبہ میں داخل ہو گئے، حضور نے اعلان فرمایا
اپنی اونٹنی پر کھڑے ہونے کے بعد فرمایا بلال اعلان کر دو جو اپنے ہتھیار ڈال دے گا اس سے کچھ نہیں کہا جائے گا، کسی عورت پر کوئی اٹیک فوجی نہیں کرے گا، کسی بچے پر کوئی تلوار نہیں اٹھائی جائے گی۔ حضرت عباس نے کہا حضور یہ ابو سفیان تھوڑا سا تعریف پسند آدمی ہے، یہ تھوڑا اونچے لیول کو اپنے چاہتا ہے۔ حضور نے فرمایا چلو آج میں امان دیتا ہوں، جو اس کے گھر میں داخل ہو جائے اسے بھی امان دے دیا۔ حضور نے اس وقت بھی اعلان فرمایا جو اس کے گھر میں داخل ہو جائے امان دے دیا۔ اس کے بعد یہ سارا کام ہوا، لوگوں نے اپنے ہتھیار ڈال دیے اور مکہ والے لوگ نہ جانے کتنے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے کہ یہ ہے اسلام۔ اتنا بڑا لشکر، تلواریں ہی تلواریں، نہ ایک پتا ٹوٹا تھا، نہ کسی کی گردن کٹی تھی، نہ کسی کے بیٹا شہید کیا گیا تھا، نہ کسی کا لباس اتارا تھا، نہ کسی عورت کی طرف غلط نگاہ سے دیکھا تھا۔ اسلام کے جھنڈے کو کعبے کی چھت پر لا کر کے گاڑ دیا تھا اور نبی نے فرمایا آج امان ہے، آج امان ہے، آج مکہ فتح ہو گیا۔ اس کے بعد جناب والا آخری بات کہ حضور اکرم نے جب مکہ فتح فرما لیا، اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال حبشی سے فرمایا بلال آج کعبے کی چھت پہ کھڑے ہو کر کے اذان کیا اذان پڑھو۔ بلال کعبے کی چھت پر کھڑے ہیں، آپ نے فرمایا دنیا دیکھے یہ وہی بلال ہے جسے اسی مکہ کی گلیوں میں پیٹا جاتا تھا، جس کے جسم سے خون نکلتے تھے، جس کی زیادتی کی جاتی تھی۔ آج محمد عربی کی حکومت ہے، اسلام اپنے تخت پر ہے۔ بلال کعبے کی چھت پہ کھڑے ہوئے تو بلال نے عرض کی یا رسول اللہ میں تو بڑا پریشان ہوں۔ عرض کی یا رسول اللہ، میرے آقا نے فرمایا کیوں؟ حضور مسئلہ یہ ہے کعبے کی چھت پہ ہوں، اب بتاؤ کہاں منہ کر کے اذان پڑھوں؟ میں مدینہ میں اذان پڑھتا ہوں تو کعبے کی طرف، جہاں بھی اذان پڑھی کعبے کی طرف ہوں کیا، مگر اب تو کعبے کی چھت پر ہوں، بتاؤ کہاں تم کروں؟ پیغمبر اسلام فرماتے بلال دیکھتا کیا ہے، میں تیرے سامنے ہوں، میری طرف اتر کے اذان کر رہے۔ ہم نے کہا کیوں؟ تو اعلیٰ حضرت فرماتے حاجیو آؤ، شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو۔ نبی نے فرمایا دیکھتا کیا ہے، اگر کعبے کی چھت پر ہے تو کعبے کا کعبہ تیرے سامنے کھڑا ہوا ہے۔ بلال نے اذان پڑھی، مکہ فتح ہو گیا۔ ایک بات بڑی کام کی رہ گئی، وہ میں انشاءاللہ تبارک تعالیٰ کل بیان کروں گا۔ جب کعبے کی چابی کی باری آئی تو پھر نبی نے انہیں بلایا اور بلانے کے بعد پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے چابی لی اور کانے کعبہ کھولا اور پھر چابی ان کے حوالے کر دی۔ وہ کون ہیں کل میں انشاءاللہ بیان کروں گا، کھڑے ہو جائیں۔